حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل انبیاء کرام کی آمد کی جس کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی اور پھر بہت سارے انبیاء کرام یہ کے بعد دیگر اس دنیا میں تشریف لائے، وہ سلسلہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ختم کر دیا گیا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے زمانے نبوت کے بعد کوئی شخص اپنے آپ کو کسی بھی طرح نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یہ کہے کہ میں ذل نبی ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں، میں امتی نبی ہوں، یا کہے کہ میں بروزی نبی ہوں، میں وہابی نبی ہوں، میں فلاں نبی ہوں، کسی بھی اعتبار سے اس عقیدہ ختم نبوت میں کوئی بھی تعویل کرے، ہم اس تعویل کو نہیں مانیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ہم اس سے دلیل بھی طلب نہیں کریں گے، ہم اس سے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اگر واقعی تم نبی ہو تو لاؤ یہ معجزہ دکھاؤ یا یہ نشانی لاؤ، ایسا ایسا کر کے دکھا دو، ہم اس سے یہ بھی مطالبہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا اس طرح مطالبہ کرنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی نہ کوئی شک و شبہ یا تردد ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو ہمارا یہ اٹل پختہ عقیدہ ہے کہ حضور رحمت عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین آپ ہیں۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ جل سبحانہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے پچھلے یعنی آخری نبی ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہمارے اس عقیدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ماضی میں ایک شخص جس کا نام تھا مرزا غلام قادیانی، اس شخص نے معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی اور رسول تسلیم کیا اور اپنے آپ کو ذل نبی، بروزی نبی، امتی نبی کے الفاظ اپنے آپ کے لیے استعمال کیے۔ اس طرح وہ اس عقیدے کا منکر ہوا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص جو مرزا غلام قادیانی کو کسی بھی قسم کا نبی مانے، کوئی تعویل کرے، کوئی تخصیص کرے، یہ کہے کہ امتی نبی ہیں، بروزی نبی ہیں، ذلی نبی ہیں، فلانے نبی ہیں، دماغ نبی ہیں، اگڑب شگڑب کسی بھی اعتبار سے یہ کہے کہ اس طرح نبی ہیں تو اس طرح نبی ہیں، ہم اس تعبیر کو نہیں مانتے، اس تخصیص کو نہیں مانتے، اس تعبیر اور تشریح کو نہیں مانتے۔ اور جو کوئی بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ ختم نبوت میں کسی بھی قسم کی کسی تعبیر کا، تخصیص کا، تعبیر کا، تشریح کا اپنے لیے، اس تعبیر و تشریح کو اپنے لیے استعمال کرے، ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور کافر جانتے ہیں۔ اگر پہلے مسلمان تھا تو اب وہ مرتد کہلائے گا۔ لہذا اس اعتبار سے ہمارا پکا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی وہ ہیں کہ جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے، 63 سال کی عمر پائی
ظاہری حیات میں رہے اور پھر آپ نے اس کے بعد پردہ فرما لیا۔ اب کوئی بھی آپ اس کے بعد آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک نبی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں، وہ پہلے سے ہی نبی ہے، وہ نیا نبی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کریں گے، بلکہ جب آئیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے، دیکھیں مرتبہ نبوت کو زوال نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی ہو اس سے پھر نبوت لے لی جائے، چھین لی جائے یا لے لی جائے، اس کو مرتبہ نبوت سے معزول کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی نبی بنایا اس سے پھر نبوت واپس نہیں لی۔ ولایت سلبی ہے، نبوت سلبی نہیں ہے۔ ولایت سلبی کا مطلب ہے ولایت تو لی جا سکتی ہے، ولایت مرتبہ ولایت سے کسی کو ہٹایا جا سکتا ہے، معزول کیا جا سکتا ہے، مگر جو ایک دفعہ نبی ہوا سو نبی ہے، نبی رہے گا۔ بلکہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی وہ نبی تھا، جب دنیا میں آئے تو بھی نبی ہیں، جب اس دنیا میں واپس دوبارہ اگر آئے تو بھی نبی رہیں گے، ان کا مرتبہ نبوت زوال پذیر نہیں ہے۔ لہذا ہمارا پکا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ایسا بھرے وہ کہتا ہوں میں مرزائی گروپ سے ہوں، میں لاہوری گروپ سے ہوں، اور وہ یہ کہے کہ میں مرزا غلام قادیانی کو فلانا اس طرح اور اس حیثیت سے اور اس پوزیشن میں نبی مانتا ہوں، ایسے سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ سب سے آخری نبی ہیں۔ تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ یہ الفاظ تمام اگلے پچھلے علماء امت کے نزدیک کامل عموم پر ہیں، یعنی جو نص قطعی قرآن پاک کی واضح آیت کے ساتھ یہ تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اس مسئلے میں نص ہے، یعنی واضح قرآنی آیت ہے کہ رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جب رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں تو رسول بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا، جب نبی نہیں ہو سکتا تو رسول بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مقام نبوت مقام رسالت سے زیادہ عام ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اسی طرح آیت مبارکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں بھی یہ ارشاد ہوا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ یہ نعمت کون سی نعمت ہے جو اللہ نے انسانیت کے لیے پوری فرما دی؟ وہ نعمت نبوت ہے کہ نبی ہونے کا سلسلہ اللہ نے مکمل فرما دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری ایک حدیث میں اس کی مثال دے کر وضاحت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة۔ فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال اس عمارت کی طرح ہے کہ جس کو بہت اچھے انداز سے بنایا گیا ہو، جس نے وہ شخص کے جس نے ایک گھر بنایا ہو، ایک محل تعمیر کیا ہو اور اس کو بہت حسین بنایا ہو، بہت جمیل خوبصورت بنایا ہو، ہر اعتبار سے مزین کیا ہو، سوائے ایک کونے کے ایک اینٹ کی جگہ اس میں چھوڑ دی گئی ہو، تو لوگ اس کے چاروں طرف گھومتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور واہ واہ کر اٹھتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گھر کی تکمیل کے لیے اس ایک اینٹ کا ہونا ضروری ہے، اس گھر کی فنیشنگ کے لیے، اس کی تکمیل اور کمپلیشن کے لیے، اس کی تعمیر تزئین و آرائش کی تکمیل کے لیے اس ایک اینٹ کا لگنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں۔
دیکھیں مثالوں سے بہت اچھی طرح سمجھایا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثالیں دے کر سمجھاتے تھے. قرآن کریم نے مثالیں دے کر سمجھایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ پیرابلز کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے وضاحت دے کر سمجھایا کرتا تھا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام. اس طرح چیزیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں. اب عام شخص جس کو کچھ بھی نہیں معلوم، اگر اس کو یہ مثال دیں کہ بھائی پوری کی پوری عمارت مکمل ہوئی اور یہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، پوری عمارت بڑی خوبصورت ہے، بس لوگ یہ کہیں کہ یہ والی آخری اینٹ رکھ دے تو یہ عمارت پوری ہو جاتی. تو یہ مثال اتنی واضح ہے کہ سلسلہ نبوت کی جو آخری اینٹ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب آپ کی آمد ہو گئی تو اب اس قصر نبوت کی تعمیر مکمل ہو گئی، لہذا اب کوئی نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. مگر اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے بیان فرما دیا تھا کہ میرے بعد میری امت میں کچھ جھوٹے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں نبی ہوں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. فرمایا یقیناً میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، یقیناً میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے. ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین اور آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور اگر کوئی شخص یہ ذہن میں ڈالے کہ بھائی نبی تو نہیں آ سکتا، رسول آ سکتا ہے، تو یہ یاد رکھیں تھوڑی سی تعریف میں کہ نبی کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ جس پر وحی ارشاد فرماتا ہے، جس کو وحی دیتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو وحی کے ساتھ ساتھ کتاب بھی ملتی ہے. جب نبی جو ہے وہ صرف ایک چیز رکھتا ہے، وحی رکھتا ہے. رسول وحی کے ساتھ ساتھ کتاب یا شریعت بھی رکھتا ہے. جب وہ شخص جس کے پاس وحی نہیں آ رہی تو کتاب کیا آئے گی؟ تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی تو نہیں آ سکتا، رسول آ سکتا ہے، تو جب نبی کی نفی کی تو اس میں رسول کی خود نفی ہو گئی. اس لیے کہ وہ شخص جس پر اللہ تعالیٰ وحی ارشاد فرماتا ہے وہی نہیں آ سکتا، تو پھر رسول کیسے آئے گا جس کو وحی کے علاوہ کتاب بھی ملتی ہے؟ لہذا ایک اور واضح حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. بے شک رسالت اور نبوت دونوں مکمل ہو چکے، منقطع ختم ہو چکے ہیں. فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے. میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے. ہمارے پاکستان کے 1973 یعنی یہ سمجھ لیں کہ اس کو کہتے ہیں 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اس کے مطابق قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں اور یہ کافر ہیں، اور ان کے انہی عقائد و نظریات کے سبب علماء اہل سنت کی تحریک اور قرارداد پر 5 اگست سے لے کر 10 اگست تک یہ بنے ٹوٹل 6 دن، اور پھر 20 اگست سے لے کر 24 اگست تک 5 دن، کل 11 دن اس وقت کے 1973 کے مرزا قادیانی کی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر احمد قادیانی گروہ پر باقاعدہ طور پر عدالت میں جرا ہوئی. اس مسئلے کو پیش کیا گیا. 27 اگست 28 اگست 2 دن مزید صدر الدین عبد المنان عمر اور مرزا مسعود بھی ایک لاہوری گروپ کے نمائندوں پر جرا ہوئی. کل 13 دن قادیانی اور لاہوری گروپس کے نمائندوں پر یہ جرح مکمل ہوئی. بالآخر طویل بحث و مباحثے کے بعد 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے
قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. کیا قرار دیا؟ غیر مسلم اقلیت. مسلم اقلیت قرار نہیں دیا. یاد رکھیے گا قادیانی مسلمان نہیں ہیں. یہ سبق پڑھ کے جائیے گا. قادیانی مسلمان نہیں ہے، قادیانی کافر ہیں. کافر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. آخری نبی ماننا قرآن پاک کی واضح آیت جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں نص، نون صاد نص، اس سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو حضرت عیسیٰ کے بعد تشریف لائے، ان کے جیسا زمانے میں کوئی نہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ لوگ آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے. لہذا اس اعتبار سے باقاعدہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. پھر دستور پاکستان کے آرٹیکل نمبر 260 کی ذیلی دفعہ 3، اس میں مسلمان کی تعریف میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمان سے مراد کوئی ایسا شخص ہے جو وحدت و توحید قادر اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان رکھے، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر ایمان نہ رکھتا ہو، نہ اسے مانتا ہو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو. اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 298C میں ہے کہ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو کہ خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص جو بالواسطہ یا بلا واسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر ظاہر کرے یا منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے زبانی یا تحریری اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، اسے کسی ایک قسم کی سزا دی جائے گی، یعنی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، یا وہ جرمانے کے قابل ہوگا. یہ باقاعدہ طور پر ہمارے پاکستان کے آئین میں یہ شق ڈالی گئی ہے. اب آپ غور کریں کہ اگر کوئی ایسا چیف جسٹس آئے ہمارے پاس جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی اپنی مذہبی کتاب کی ترویج و اشاعت کے لیے ان کو اجازت دیتا ہو، مذہبی کتاب کی ترویج و اشاعت کے لیے اس کو پبلش کرنے کی اجازت دیتا ہو، تو ہم تو ظاہری طور پر یہی سمجھیں گے کہ ان لوگوں کو باقاعدہ طور پر امداد دی جا رہی ہے اور ان کو پلانٹ کیا جا رہا ہے، یہاں پر بٹھایا جا رہا ہے، قانون پڑھا کر، قانون میں آگے ڈگریاں دے کر باقاعدہ طور پر ان کو قانون میں، تعلیمی اداروں میں، دیگر اداروں میں ان کو جگہ دی جا رہی ہے تاکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ پاکستان کے آئین میں ترمیم کر سکے. حضرت عظیم وقار پیشائیوں کے خلاف پاکستانی پارلیمنٹ کے اس آئینی فیصلے کو اب تک 46 برس گزر چکے ہیں، 46 ایئرز گزر چکے ہیں. اس کے باوجود حال یہ ہے کہ یہ قادیانی اپنی شیطانیت سے باز نہیں آتے اور اپنے ارادوں سے باز نہیں آتے. مختلف طریقوں سے، ہتھ کنڈوں سے یہ لوگ اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان کے آئین میں کسی نہ کسی طرح اپنے لیے یہ شق ڈلوالے کہ یہ احمدی مسلم ہیں. یہ احمدی مسلم نہیں ہے، یہ قادیانی ہیں، یہ احمدی گروپ ہے، لاہوری گروپ ہے، مرزائی گروپ ہے، اور یہ قادیانی ہیں، یہ غیر مسلم ہیں اور یہ کافر ہیں. یاد ہے، یاد رہے گا. کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو کہے کہ میں احمدی مسلم ہوں، بولے نہیں، مسلمان تو تم ہے نہیں، تم صرف احمدی بولو اپنے آپ کو مرزا غلام کی نسبت سے. اور ان لوگوں کو کسی بھی پاکستان کی آئین کے تحت ان کو اپنی کتاب پبلش کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی ہو. ان کو جو ان کی عبادت گاہ ہے اس کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے،
یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یا اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ ان کا مذہب اسلام نہیں ہے، ان کی عبادت گاہ مسجد نہیں ہے، یہ خود مسلمان نہیں ہے، لہذا ان کی یہ ساری مسلمان ہونے کی شناخت جو ہے بالکل بے اصل ہے، بنیاد ہے، باطل ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان کو مسلمان نہیں جانتے، یہ کافر ہیں، کافر ہیں، کافر رہیں گے۔ البتہ اگر یہ بالکل اس بات سے توبہ کر لیں، انکار کریں کہ اب ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میرا یہ پکا عقیدہ ہے کہ میں ذل نبی، بروز نبی، فلانا نبی، دھماکہ نبی، اگڑم نبی، شبگڑم نبی، شلجم نبی، پیاز نبی، گودام نبی، یہ سارے قسم کے نبیوں کو کسی بھی قسم کی تفسیر، تعویل، تعبیر، تشریح نہیں مانتا، بس میں یہ مانتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ قبول ہوں گے ایز اے مسلم۔ جب تک یہ لاہوری گروپ کے ہیں، احمدی گروپ کے ہیں، مرزائی گروپ کے ہیں، تو یہ قادیانی ہیں اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس زمانے میں بھی اور پچھلے زمانے میں بھی باقاعدہ طور پر قادیانیوں کو سرکاری سطح پر کافر قرار دیے جانے کا فیصلے کے خلاف میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پر بھی باقاعدہ کوششیں جاری ہیں، اور اس طرح کی کوششیں آئے دن جاری رہتی ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح مسلمانوں میں شمار کر لیا جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ انسان اپنی محنت سے تو آگے بڑھتا ہے، مگر ایسا گروپ بہت بڑا طور پر اس طرح آگے بڑھے کہ جن کو بظاہر جس ملک میں اس قسم کی پذیرائی حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک میں ان کو کس طرح کوئی پذیرائی ملے، کوئی ترقی ملے، یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ غیر مسلم ممالک سے ان لوگوں کو فنڈنگز آتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ قادیانی گروپ یہ انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک تاریخ بتائی تھی کہ جو قادیانی تھا یہ برٹش عدالت کا چپڑاسی تھا، بڑا ذہین قسم کا آدمی تھا، تو باقاعدہ اس کو ہائر کیا گیا، اس کو باقاعدہ طور پر درس نظامی کروایا گیا جو علماء کرام کرتے ہیں، اور اس نے بڑا مطالعہ کر کے عیسائیت پر، یہودیت پر، اسلام پر اس نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور اس کے بعد بطور مصلح امت یہ لوگوں میں ظاہر ہوا کہ میں مسلم ہوں، بہت بڑے عالم کے طور پر، پھر بڑے مصلح کے طور پر، اصلاح کرنے والا، ریفارمر آف اے نیشن کے طور پر یہ ظاہر ہوا، اور بالآخر چلتے چلتے یہ کہنے لگا میں حضرت عیسیٰ کا پرتو ہوں، میں ان کا سایہ ہوں، پھر کہنے لگا میں عیسیٰ ہوں، پھر کہنے لگا میں اللہ کا نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس طرح اسٹیج مرحلہ وار اس نے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی۔ اس وقت بھی لوگوں نے، علماء اہل سنت نے اور مسلمانہ نے، عالم نے اس کے خلاف بڑی تحریکیں چلائیں، کتابیں لکھی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے باقاعدہ کتابیں لکھی، پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ تحریر و تقریر کے ذریعے، اور دیگر علماء اہل سنت نے اس کے پروپیگنڈا کے خلاف بہت خوب تشہیر کی، تحریریں لکھی، تقریریں کی، اور اس بات کو ثابت کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لہذا ان کی یہ چیزیں ہر دور میں آتی رہی ہیں۔ ہمارے سابقہ وزیر اعظم کے دور میں بھی قادیانیوں کو کہا گیا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اسی طرح جن کی اب حکومت نہ رہی، نائب پاکستان کے حامی، انہوں نے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قومی اسمبلی کے جنرل سیٹ کے لیے جمع کرائے جا رہے فارم سے عقیدہ ختم نبوت کی شک کو ختم کرنے کی سازش کی، عقیدہ ختم نبوت کی شک کو ختم کرنے کی پیشکش کی، اور عقیدہ ختم نبوت جو فارم میں ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کی پیشکش کی۔ اسی طرح وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عوام کو دھوکہ دینے والی خود اس میں حکومت بھی ملوث پائی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور حکومت نے جو ریاست مدینہ کا نام لے لے کر اقتصادی مشیر کے نام پر باقاعدہ انہوں نے اپنا ایک قادیانی مشیر مقرر کیا، کابینہ میں مقرر کیا، یہ بھی پچھلی حکومت کا کام تھا۔ بہر طور پر یہ سارے کام انگریزوں کے ایما پر اور قادیانیوں کی امداد پر، ایما پر، اشارے پر ہوتے رہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایسوں کے خلاف
آواز بلند کریں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس آواز میں ہم یہی آواز لگائیں کہ اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترمیم، کسی بھی قسم کے قانون کو پاس کرنا یا احمدی لاہوری گروپ کو کسی قسم کی ایسی ان کو ایسا تحفظ فراہم کرنا کہ جس کی وجہ سے یہ اپنے مذہب کی تشہیر کرنے پر اہل ہو جائیں، ہم اس بات کی سخت مخالفت کرتے ہیں، سخت نفرت کرتے ہیں اور اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس عقیدے کے خلاف جو بھی کسی قسم کی کوئی کارروائی کرے گا، اور وہ یہ عقیدہ رکھنے والے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرے، ان کو تحفظ فراہم کرے، ان کو تحریری یا تقریری طور پر اپنے مذہب کی پرچار کرنے کی اجازت دے، تو ہم ایسے لوگوں کے خلاف ہیں۔ اور ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ جاری کیا ہے کہ ان کو اپنی وہ تفسیر صغیر کوئی کتاب ہے اس کو پبلش کرنے کی باقاعدہ طور پر اجازت دی ہے۔ یہ پاکستان کا آئین ہے جو ہمیں یہ منع کرتا ہے کہ ہم کسی لاہوری گروپ، مرزائی گروپ، قادیانی گروپ کو اس قسم کی اجازت دیں۔ حالانکہ چیف جسٹس کا تو کام ہی ہے، اس کو سارے آئین کی دفعات معلوم ہونی چاہیے، ان کو یہ معلوم ہو کہ پاکستان کا آئین ہمیں کیا کہتا ہے، کس چیز کی ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کے خلاف فیصلہ دیں، کس چیز کے حمایت میں فیصلہ دیں، یہ تو ہمیں آئین بتاتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ان لوگوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور آئین کی خلاف ورزی کرنے پر جو بھی سزا ہوتی ہے اس سزا کے یہ لوگ مستحق ہیں باقاعدہ طور پر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھیں کھلے رکھیں۔ جب لوگ اپنی الیکشن کی تحریک میں لگے ہوئے تھے نا، ہر کوئی پارٹی والا اپنی پارٹی کی تشہیر میں لگا ہوا تھا کہ ہمیں ووٹ دو، ہمیں ووٹ دو، اس وقت انہوں نے 6 فروری کو یہ والا فیصلہ جاری کر دیا کہ لوگ تو وہاں لگے ہوئے، اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ لہذا 6 فروری کو انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا کہ قادیانی گروپ اپنے لیے اپنی کسی خلیفہ کی تفسیر صغیر کو چھاپنے کی ان کو اجازت ہے، اور ان کو بھی جو ہے نا مسلمانوں کی اقلیت قرار دیا ہے۔ معاذ اللہ، مسلمان اقلیت میں نہیں ہے، مسلمان اکثریت ہے، مسلمان اقلیت نہیں ہے، اور یہ غیر مسلم اقلیت ہے، اور ان کو اسلام کا نام نہ دیا، ان کے مذہب کو اسلام کا نام نہیں دیا جائے گا، ان کا مذہب وہی ہے مرزائی۔ یہ احمدی لاہوری گروپ کے ہیں، مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹا نبی ہے۔ آخری حد تو اس کی یہ ہوئی تھی کہ آپ کو پتہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے نا، بالخصوص جو نبوت کے بارے میں کچھ بولے گا کہ میں نبی ہوں، تو اس کا تو اور حافظہ سلامت نہیں رہے گا۔ آخری حال اس کا یہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانے جب ڈھیلے ہوتے تھے تو اس کو گڑ کھانے کا شوق تھا، ایک جیب میں گڑ ڈالتا تھا، ایک جیب میں پتھر ڈالتا تھا تاکہ استنجا کر سکے، تو اس کو بھولنے کی عادت ایسی ہو گئی تھی۔ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ برقرار نہیں رہتا، یادداشت برقرار نہیں رہتی جو جھوٹا ہوتا ہے، اس لیے جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑے جھوٹ بولنے والے کو سب سے بڑا جھوٹا بولتے ہیں، کاذب نہیں بولتے، کاذب جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں کذاب کہتے ہیں۔ تو یہ کذاب تھا۔ حال کیا ہوا کہ آخر میں جب اس کی یادداشت چلی گئی تو حال یہ ہوتا تھا کبھی گڑ گندا ہو جاتا تھا اور کبھی پتھر منہ کو آتے تھے، گڑ سے کبھی استنجا کر لیتا تھا معاذ اللہ، اور کبھی پتھر منہ کو آ جاتا ہے تو پھر پتہ لگتا نہیں یہاں تو میرے پتھر رکھے تھے، یہاں پر گڑ رکھے تھے۔ یہ حال تھا۔ سیدھی سادی بات، جو اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی جسارت کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ پتہ ہے آپ کو مرا کدھر تھا؟ یہ لاسٹ فائنل ابورڈ اینڈ ڈیسٹینیشن آف قادیانی واز لیٹرین، واش روم کی WC کے اندر اس کا منہ تھا اور یہ مرا تھا۔ اس کا انجام یہ بتا رہا ہے کہ اس نے بہت بڑی سخت جرات و بے باکی کی ہے۔ لہذا ایسے لوگ جو قادیانیوں کو